حمد و ثنا کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی صاحب الہام، اور میری امت کے جو محدث صاحب الہام ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے، کچھ عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کر رہی تھی اور حضور سے کچھ طلب کر رہی تھی۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اجازت ملی تو وہ عورتیں پردے کے پیچھے چھپ گئی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا ہوا جب حضور فاروق اعظم نے دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے۔ پھر خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے ان عورتوں پر کہ اب تک مجھ سے کلام کر رہی تھی اور آپ آئے تو پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ اے عورتوں، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ تو ان عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ کے مزاج میں بہت سختی ہے، اس لیے ہم چھپ گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، جب آپ کسی راستے پر چلتے ہیں تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا۔ تو یہ عظیم کلمات، یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ جس راستے پر چلتے ہیں، اگر شیطان اس راستے پر آ رہا ہو تو وہ بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا۔ واقعی شیطان جو ہے حضرت عمر فاروق سے آج بھی بھاگتا ہے۔ جس کو احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے نا، غسل کے معاملات بار بار ہو جاتے ہیں، اگر وہ شیطان کی طرف سے، تو علماء نے اسی بات کو بیس بنا کر جو ہے ایک طریقہ، ایک عمل لکھا ہے کہ اس کے احتلام کے معاملات ختم ہو جائے کہ وہ اپنی ناف پر عمر لکھے، اس طرح کہ میم کے درمیان اس کی ناف آ جائے، عمر لکھے اور میم کے درمیان اس کی ناف آ جائے اور پھر را لکھ دے۔ تو اگر شیطان کی طرف سے اس کے معاملات ہے احتلام کے تو وہ ختم ہو جائے، بیماری کے سبب بھی ہوتا، تو شیطان کی طرف سے ہے تو وہ ختم ہو جائے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور آپ سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، کیونکہ ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے بھی اسلام کو چھپایا جا رہا تھا، چھپ کر عبادت ہو رہی تھی۔ اب مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے، بلندی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جب صبح ہوئی تو عمر بن خطاب دار ارقم میں حاضر ہوئے، شہادتین پڑھی، کلمہ پڑھی اور پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور وہ وادی اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ پھر وہ پہلا دن تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں جا کر اعلانیہ نماز پڑھی اور فاروق اعظم آگے تھے اور ان کفار سے کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانے والا، بچوں کو یتیم کروانے والا، اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنے والا، تو آئے ہمارے سامنے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر گئے ہیں ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، لیکن کفار کہتے تھے کہ ہماری طاقت آدھی ہو گئی ہے، آدھی، ہم آدھے رہ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، ایک طاقت تھی، ایک فوج تھے، ایک ادارہ تھا۔ جب وہ کافروں سے، جب یہاں تھے تو کافر اپنے آپ کو پورا سمجھتے تھے، اور جب وہاں ہو گئے تو کافر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب الہام کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ آپ مشورہ کرتے اور مشورہ اپنا جو دیا کرتے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے مشورے کے مطابق قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور 21 آیتیں گنوائی گئی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آئی۔ جس طرح آپ نے پردے کے بارے میں کہا تو پردے کی آیت آ گئی، آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا عرض کیا تو مصلی کی آیت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو آپ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو تقریباً اسی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ یہ تو بہتان عظیم ہے، حضرت عائشہ کے خلاف ایسی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تو تقریباً اسی الفاظ کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ تو اس طرح 21 آیت مبارکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈکشنری میں جس کو حکومت ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مزے کرے، جس طرح ہمارے یہاں پر ہے جس کو عہدہ ملتا ہے وہ مزے کرتا ہے۔ آپ کے یہاں پر جس کے پاس عہدہ ہوگا وہ پہلے عوام کو مزے کروائے گا، پھر خود مزے کر سکتا ہے،
عہدہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی پرتعیش زندگی شروع ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام تک ریلیف پہنچائے۔ آپ کے یہاں پر اسپیشلٹی کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی جو ہے اس کو یوں سمجھے کہ آپ کے یہاں لائٹ جاتی ہے، اگر کسی وزیر عہدیدار کے یہاں پر لائٹ نہیں جاتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں آجی ہم تو پریشان ہیں، تمہارے یہاں پر لائٹ کیوں نہیں جاتی؟ تم کیا کوئی اسپیشل آدمی؟ تم ہمارے نوکر ہو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈکشنری میں ہے اور اسلام کی ڈکشنری میں ہے۔ مجھے تو 2 یونٹ معاف نہیں ہوتے، تمہیں 5-5 ہزار روپے 5-5 ہزار یونٹ مفت میں مل جاتے ہیں۔ ہو کون بھائی تم؟ اسپیشل آدمی ہو گیا کوئی؟ یہ اسلام ہے، یہ نظام اسلام نہیں ہے کہ عوام کا 16,000 روپے کا بل آ جائے تو اس میں سے 1,000 بھی معاف نہ ہو اور غریب آدمی اس 16,000 اور 20,000 کے بل کو دیکھ کر خودکشی کر لے، اور جو عہدیدار ہو 5-5 ہزار یونٹ مفت میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، لیکن جو ہے آپ کی غذا، آپ کا لباس، آپ کا مکان نہایت سادہ، نہایت سادہ، یہاں تک کہ آپ کی قمیض پر ایک سفر میں جو ہے آپ کی قمیض پھٹ گئی تو آپ نے کسی کو کہا کہ اس پر پیبند لگا دینا، تو انہوں نے پیبند لگا دیا اور محبت میں ایک اور قمیض سی کر آپ کو پیش کی، تو آپ نے اپنی قمیض پر ہاتھ لگایا، اس پر بھی ہاتھ لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری پرانی والی قمیض ہے نا، یہ پسینہ زیادہ چوستا ہے یہ کپڑا، تو یہ کہہ کر آپ نے وہ قمیض اٹھا لی اور اس کو پہن لیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سفر پر ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، ایک آپ کے ساتھ آپ کا خادم ہوتا، بس ایک سواری ہوتی، ایک خادم ہوتا۔ یہ 50-50 گاڑیاں اور 50-50 لوگوں کا قافلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس دفعہ کتنے سرکاری لوگ اربوں روپیہ صرف جو ہے سرکاری لوگوں نے اپنے حج پر لگایا، ہمارا پیسہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو قرض نہیں مل رہا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، آٹو کی لائن میں لگ کر لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں پر، اور یہ سرکاری پیسوں سے حج کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سرکاری خزانے سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، جائز طور پر بھی فائدہ اپنے خاندان کو نہیں پہنچایا۔ ایک مرتبہ آپ کے سسر آئے آپ کے پاس اور کہا کہ بیٹا کافی لوگوں کو آپ نے سرکاری خزانے سے قرضہ دیا ہے، مجھے بھی کچھ مال کی ضرورت ہے۔ تو فاروق اعظم گئے، 10 درہم آپ لے کر آئے، آپ نے رکھے اور اپنے سسر سے کہا کہ یہ جو ہے ابا جان یہ درہم میرے ہیں، آپ کو اگر قرض چاہیے تو آپ یہ لے لے، ایسے چاہیے تو ایسے لے لے، میرے پاس یہ 10 درہم ہے۔ باقی عمر سرکاری مال سے اپنے رشتہ داروں کو قرض نہیں دیتا، یہ عمر کا اصول ہے، سرکاری مال سے عمر قرض نہیں دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ دروازہ ہی بند کر دیا جس سے تہمت لگے. یہاں پر تو پورے پورے خاندان پل رہے ہوتے ہیں. نظام کا جو ہے ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا. تو اس نظام کو فاروق اعظم کے ڈنڈے کی ضرورت ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی پاکستان تو سونے کی چڑیا ہے. سونا ہمارے پاس ہے، تانبا پیتل کی کانیں ہمارے پاس ہے، لوہے کی کانیں ہمارے پاس ہے، اسٹیل میل کی زمینیں اتنی ہے، اسٹیل میل کا اندر سامان اتنا ہے کہ آپ کے پاس جتنا جو ہے قرضہ ہے صرف اس کی زمینیں بیچی جائے، اس کو اگر صحیح طرح کھڑا کر دیا جائے آپ کا قرضہ اتر جائے. اسٹیل مل کی صرف اتنی زمینیں اور اتنی جو ہے لوہے کی کانیں ہیں. صرف فاروق اعظم کا ڈنڈا چاہیے ہمیں، بس فاروق اعظم کی سیرت کا حامل ایک فرد چاہیے جو اس نظام کو سنبھال لے اور اس نظام کو صحیح کر دے. اور کوئی نہیں چاہتا صحیح ہو، آوک بند ہو جائے گی سب. اللہ خیر فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم عطا فرمائے. ننگے پاؤں عید کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں، انچنا آٹا کھا رہے ہیں، پھر اگر جو ہے جب جو ہے قحط سالی ہو جائے تو پھر خود جو ہے آسائش لے سکتے ہیں، پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، عوام کی پڑی ہوئی ہے کہ میری ریاست کے لوگ تڑپ رہے ہیں تو عمر کس طرح پیٹ بھر کر کھا سکتا؟ جب میری ریاست کے لوگ گندم نہیں کھا سکتے تو عمر کس طرح گندم کھا سکتا؟ یہ تڑپ ہے جس کی وجہ سے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور آدھی دنیا پر امن و امان قائم ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز چھین لے، اس لیے کہ سب کو اپنا حق مل رہا ہے. یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلام کی طاقت و قوت. آپ کے بارے میں کہا گیا جب سے فاروق اعظم آئے اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی، عروج ملا، اور جب سے فاروق اعظم گئے ہیں مسلمان رسوائی کا شکار ہے. مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور پستی ایسی ہے کہ الامان والحفیظ. 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان مل کر قرآن مجید جلانے والے کو سبق نہیں سکھا سکتے. ان کو کچھ نہیں کرنا، صرف یہ آواز لگانی ہے کہ ہم مکمل طور پر یورپ سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ان سے نہ کوئی چیز خریدیں گے نہ لیں گے. سارا یورپ جو ہے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوگا کہ ہم سویڈن سے تعلقات توڑتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہ کریں. وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوا ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 57 اور 58 ممالک میں کوئی ایک ایسا فرد بھی نہیں ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلام کر سکے. آپ جیسا جو ہے بہادر ہو اور جس نے جو ہے ان انگریزوں کے ٹکڑے نہ کھائے ہو اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو، کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. 1.5 ارب مسلمان کے ہوتے ہوئے مسلمان پھر بھی اس قدر رسوائی کا شکار کیوں؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا. بس بات یہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا حامل حاکم عطا فرمائے. پیارے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب ہمارے یہاں پر 6 اور 7 محرم کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں کہ بازاروں میں لاٹھیاں اور تلواریں اور جنگی ٹوپیاں اور پھر تیر اور کمان، یہ ہمارے سنی بچے خریدنے والے ہوتے ہیں اور ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ حضرت امام عالی مقام کے پاس کیا کربلا کے میدان میں اتنی بڑی تعداد میں تلواریں اور لاٹھیاں اور خنجر اور چاقو اور تیر اور کمان تھے؟ نہیں تھے.
امام علی مقام تو لڑنے گئے نہیں تھے. اتنی بڑی تعداد میں یہ تلواریں، تیر، کمان، ٹوپیاں اور باجے کس کے پاس تھے؟ یزیدیوں کے پاس تھے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا یزیدی بنا رہے ہیں؟ اور بچے بچے ہمارے جو ہے ان 10 محرم میں باجے بجا رہے ہوتے ہیں. یہ باجے کس نے بجائے؟ یہ خوشی کے باجے تھے جو امام علی مقام کے سر اقدس کو جب ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا اس وقت یہ باجے اور سیٹیاں بجا رہے تھے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا یزیدی بنا رہے ہیں؟ ان چیزوں سے ہمیں مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا پچھلے سال اپن نے لیا تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، اب ہم یہ چیز نہیں لیں گے. ہمارے بچے تو کبھی ضد نہیں کرتے، نہ کسی کا دیکھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ چاہیے. وہ سمجھا دیا ہے، سمجھ گئے. آپ بھی سمجھا دیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنا کام نہیں ہے. ان کو واقعہ کربلا سنائیں، ان کو جو ہے یزیدی لشکر کے معاملات بتائیں، ان کے اسلحوں کے بارے میں بتائیں، تو پھر بچوں کی دماغ میں آئے گی کہ ہاں ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا. پھر مزید یہ ہے کہ تعزیہ داری یہ اپنا کام نہیں ہے کہ سنی بچے بھی جو ہے تعزیے نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو ہینٹر پینٹر مار رہے ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم امام علی مقام کا ذکر کرنے والے ہیں، امام علی مقام کی شان بیان کرنے والے ہیں. ماتم کرنے والوں میں ہم شامل نہیں ہیں، نہ دیکھنے والوں میں ہمیں جانا ہے، نہ شامل ہونا، نہ ان کے لشکر کو جو ہے اس طرح بڑھانا ہے. ہمارے بعض جو ہے بچے، بعض جوان جو ہے دیکھنے چلے جاتے ہیں تو دیکھنے بھی نہیں جاتے. ان خرافات سے دور رہنا. ہاں آپ امام علی مقام کی نیاز کریں، فاتحہ خوانی کریں، ان کی شان بیان کریں. اہل سنت کی جو مجالس جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں پر آپ جائیں، حاضر ہوں. باقی کالے کپڑے اپنے کو نہیں پہننے. کالے کپڑے یہ سوگ کی نشانی ہے، تو محرم میں کوشش کرے کہ کالے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ سوگ کی نشانی ہے. اور بطور سوگ کے اور لوگ پہنتے ہیں تو اہل سنت کو اس سے دور رہنا، اہل سنت کو اس سے دور رہنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.